بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبجیکٹ انگلش بی، کلاس 9th، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن، پیج نمبر 11، اسٹوری نمبر 6. اسٹوری نیم: اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. دوست وہی جو مصیبت کے وقت کام آئے. اس کہانی میں دو دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے دوست ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دن سوچا کہ گاؤں سے شہر چلتے ہیں نوکری کی تلاش میں. گاؤں چھوڑنے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب وہ نوکری کی تلاش میں گاؤں سے شہر کی طرف نکلے تو رستے میں انہوں نے ایک جنگل پایا. جنگل میں انہوں نے اپنی طرف ایک ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ گھبرا گئے. دونوں دوست میں سے ایک دوست درخت پر چڑھ گیا جبکہ دوسرا زمین پر لیٹ گیا اپنا سانس بند کر کے. اس کو پتا تھا کہ جو ریچھ ہے وہ مردہ انسان کو نہیں کھاتا. ریچھ اس کو سونگھ کر واپس چلا گیا. دوسرا دوست درخت سے نیچے اترا تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ کے گیا ہے. دوسرے دوست نے جواب دیا کہ وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ کبھی بھی خود غرض دوست پر یقین نہیں کرنا ہے. یہ تھا اس کا خلاصہ. اسٹارٹ دی ریڈنگ. ونس اپون اے ٹائم ٹو ویری کلوز فرینڈ لیوڈ ان اے ولیج. ایک دفعہ کا ذکر ہے دو قریبی دوست گاؤں میں رہتے تھے. ایز ٹائم پاس دیئر فرینڈشپ گریو تھکر اینڈ تھکر. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی. ناؤ دے ور گرون اپ مین. اب وہ آدمی بن چکے تھے. ون ڈے دے ڈیسائیڈیڈ ٹو گو اینڈ فائنڈ ورک. ایک دن انہوں نے سوچا کہ وہ کام کی تلاش سے نکلتے ہیں. دے سیٹ آف. وہ نکل پڑے. بفور لیونگ دیئر ولیج. گاؤں چھوڑنے سے پہلے دے پرومسڈ ٹو اسٹینڈ بائی ایچ ادر تھرو تھک اینڈ تھن. انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دے ٹک oath of sincerity and assured each other help in the hour of need. انہوں نے مخلص کی قسم کھائی، مخلص رہنے کی قسم کھائی اور یقین دلایا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ضرورت کے وقت. They had to pass through a jungle. وہ ایک جنگل کے پاس سے گزرنا تھا ابھی انہوں نے. They had not go far into the thick forest when they found themselves face to face with a big bear. انہوں نے اپنے جنگل میں سے گزرتے وقت اپنے سامنے بیئر کو یا ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا. The beast began to move toward them. ریچھ جو تھا وہ ان کی طرف آ رہا تھا. اس کو آتے ہوئے اپنی طرف پایا. They felt helpless and terrified. انہوں نے اپنے آپ کو بے جار و مددگار اور گھبرایا ہوا پایا. One of them knew how to climb a tree. ان میں سے ایک دوست جانتا تھا کہ درخت پہ کیسے چڑھا جا سکتا ہے. He at once catch hold a strong branch of swung up a tree. ان میں سے ایک نے درخت کی شاخ پکڑی اور درخت کے اوپر جھول گیا. The other could not climb. دوسرا چڑھنا نہیں جانتا تھا. He had heard that bear does not eat dead. وہ جانتا تھا کہ ریچھ مردہ انسان کو نہیں کھاتا. So he lay down on the ground and held his breath pretending to be dead. وہ زمین پر لیٹ گیا اور اپنی سانس بند کر لی جیسے کہ کوئی مردہ ہو. Meanwhile the bear came to him and sniffed him. اسی لمحے ریچھ آیا اور اس کو سونگا. The beast left him. اور اس کو چھوڑ دیا سونگ کر. When the bear had gone out of the sight. جیسے ہی جب ریچھ نظروں سے اوجھل ہوا. The friend on the tree came down. دوست درخت سے نیچے آیا. He asked his friend. اس نے اپنے دوست سے پوچھا Dear friend, what did the bear whisper in your ear? پیارے دوست ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ کے گیا ہے. The other replied quickly. دوسرے نے جلدی سے جواب دیا The bear advised me. کہ ریچھ مجھے نصیحت کر کے گیا ہے Not to trust a selfish friend. کبھی بھی خود غرض دوست پہ یقین نہ کرو. Saying this he left him and went away. یہ کہہ کر وہ مجھے چلا گیا.